السلام علیکم، دس از عمار اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دراصل ایک جو پچھلے ٹاپکس ہم نے بات کیا اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ اف یو وانٹ دا گاڈ ٹو لسن یو دین یو شوڈ ڈو دیز تھنگس، جو کہ میں آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر ہے، اور وہ یہ کہ میں کوئی مفتی نہیں، کوئی مولوی یا کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں۔ میں ایک عام مسلمان ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ بیسیکلی ہم لوگ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے، یا اس کے نزدیک اگر وہ اسے گاڈ کہتا ہے یا وہ کچھ بھی کہتا ہے، جب بھی وہ مشکل میں ہو اس کی مشکل کی آسانی کے لیے وہ جب دعا کرے تو وہ سنے، یا جب وہ کسی پریشانی میں ہو تو وہ اسے پکارے تو وہ اس کی پکار کو سنے، یا جب بھی اگر اسے کوئی کسی چیز کی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو وہ اس سے مانگے تو وہ اسے عطا کر دے۔ یہ تقریباً ہر انسان کی خواہش ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلٹ ان چیز ہے۔ لیکن مسئلہ ہی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر ہمارے لوگوں میں اس چیز کی کنفیوژن ہے، اور میں اس چیز کو میں نے آبزرو کیا ہے کہ لوگ اس کو مانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کی ذات پہ پورے طریقے سے یقین نہیں رکھتے۔ وہ اس طرح سے اس کو سب کو پتہ ہے کہ یار وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ چلانے والا ہے، وہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس شک میں رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وہ سنے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ہم بلاتے ہیں تو وہ ہماری پکاروں کو سنتا بھی ہے یا نہیں۔ ایک شک کی سی کیفیت ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے جو کہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے آپ سے بھی یہ سوال کریں، وہ یہ کہ اگر تو آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ سنتا ہے تو بے شک کیسا، اور اگر کہیں اس بات میں آپ کو شک ہے کہ شاید وہ سنتا بھی ہے کہ نہیں، اگر یقین نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے تو تب بھی شک کیسا؟ دونوں صورتوں میں شک والی تو بات ہی نہیں ہے۔ either you are on the right side اور you are on the left side۔ کہ درمیان میں ہم جو کھڑے ہوئے ہیں یہ ہم لوگ کس بنیاد پہ ہیں؟ ہم لوگوں نے اس بات کی assumption کیسے کی کہ یار وہ نہیں سنتا، وہ تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہوں، وہ سنتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ٹریجڈی کیا ہوتی ہے؟ جب کبھی ہم نے کوئی چیز مانگی پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، اس نے امتحان لینے کے لیے اور آزمائش کے طور پہ ہمیں ایگزیکٹلی وہ کچھ نہیں دیا، یا وہ ایگزیکٹلی اسی مسئلے سے ہمارے مطابق ہمیں نہیں نکالا، اپنی طرف سے کوئی رحمت بارش کر دی، اپنی طرف سے کوئی معجزہ ایسا کر دیا، اپنی طرف سے کوئی ایسا معاملہ کر دیا جو ہم نے نہیں مانگا تھا، لیکن اس سے جو ہم نے مانگا تھا وہ چیز اسے بہتر تھی ہمارے لیے اس وقت، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ سنتا نہیں ہے۔ یقین کیجئے ایسا رتی برابر بھی شک نہیں ہے اس کی ذات میں، وہ بالکل سنتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آپ کے اپنے کانوں نے نہیں سنی، ابھی وہ آپ کی زبان سے نہیں نکلی، آپ کے اپنے کانوں تک نہیں گئیں، لیکن اس نے سن لی ہیں۔ وہ سب جانتا ہے۔ اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھائیے کہ وہ سنتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے کسی بھی اس کی ذات سے کوئی بھی چیز مانگنی ہے یا اس کو کچھ سنانا ہے تو اس بات کا یقین اپنے دلوں میں ہونا ضروری ہے کہ وہ سنتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جب ہم لوگ آرزو کرتے ہیں وہ ضرور سنتا ہے، لیکن وہ ہمیں آزمائش میں کبھی کبھار ڈالتا ہے۔ آپ ایک بار اس سے مانگیے، دوسری بار مایوس مت ہوئیے، تیسری بار پھر مایوس مت ہوئیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو اس کے ساتھ رابطہ ہے وہ ایک ایسے فلو میں جڑتا ہے کہ آپ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہاں سے سدرۃ المنتہا کا سفر شاید پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کا ہو، شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلتا ہو کہ وہاں پہ پہنچتے پہ کتنا ٹائم لگے گا، لیکن اگر آپ کا اس سے رابطہ ممکن ہے کہ قائم ہو جائے تو وہ سنک اپ اتنا فاسٹ ہے کہ دنیا میں کوئی سنک اپ اتنا فاسٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے پھر جو چیزیں آپ یہاں پہ سوچ رہے ہیں وہ یہاں پہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کے اپنے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہوگی کہ یار ایک چیز میں سوچ رہا ہوں ابھی وہ ان پروسیس چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ میرے سامنے وہ ہو رہی ہے۔ اتنا فاسٹ سسٹم ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا فیل کیجئے اپنے آپ میں، کبھی اکیلے بیٹھ کے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تھوڑا سا کوشش کریے۔ اس سنک اپ کو بلٹ اپ کرنے میں شاید آپ کو کچھ ٹائم لگے، مائٹ بھی آہستہ آہستہ کیونکہ پریکٹس سے یہ چیز آئے گی۔ ایک چیز اگر ایک انسان اس چیز کا عادی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیجیے اس چیز کو، پروسیس کو بلڈ کرنے میں، آہستہ 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 آپ اس فلو میں اپنے آپ کو لے کر آئیے کہ جب آنکھیں بند کریں تو وہ نظر آنے لگے۔
آنکھیں بند کریں, اس کو محسوس کریں, تو وہ تو آپ کو کہتا ہے میں شاہ رخ سے بھی قریب ہوں. اور یقین کیجئے پھر آپ کے ساتھ وہ معاملے بھی ہوں گے, ایسے لمحے بھی ہوں گے کہ آپ کچھ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے, اس کو سنا رہے ہوں گے یا اس سے مانگ رہے ہوں گے, تو یہ پوری کائنات آپ کو اپنی اس کی باتوں کا جواب دے گی کہ تمہاری بات پہنچ گئی ہے. یہ پوری کائنات, اس کا ایک ایک ذرہ, اس کی ہوائیں, اس کے پتے, ایک ایک چیز آپ کو اس بات کی گواہی دے گی کہ وہ سن رہا ہے, اور آپ کے دل کو بھی اس بات کا اطمینان ہوگا کہ ہاں میری بات پہنچ رہی ہے. اپنے یقین کو بڑھائیے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آپ کی اطمینان, آپ کی جو ایگزیکٹلی آپ نے مانگا وہ ویسا نہ کرتا ہو, لیکن وہ آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا. اس بات کا یقین ہو جانا کہ وہ میرا مالک میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا کچھ بھی, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پوری کائنات انسان ہی کے لیے تو بنی ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, تو اگر اس نے آپ کو نہیں سننا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے, اس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک حدیث قدسی بھی ہے, میں کوٹ کروں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انسان کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. جیسا میرا بندہ میرے سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. آپ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک آرڈنری ہیں تو یقین کیجیے آپ کے ساتھ آرڈنری والے معاملات طے ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنے اندر ایک غرور والی کیفیت نہیں, اپنے اندر ایک یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس کے لیے بھی خاص ہوں, تو یقین کیجیے آپ خاص ہیں. پھر صرف یہاں پہ سمجھنے کی اور یہاں پہ یقین بٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر آپ ہیں اور یہ کائنات ہے اور وہ ہے, اور بس. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں ہمیشہ اسے آگ کی طرف جانے سے روکتی ہے. وہ پہلی دفعہ جاتا ہے اسے روکتی ہے, دوسری دفعہ جاتا ہے اس کو ڈانٹتی ہے, تیسری دفعہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ماں اسے ایک تھپڑ بھی لگا دے. وہ بچہ روتے ہوئے شاید اس وقت باہر چلا جائے, لیکن وہ ماں جانتی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, جو کہ شاید اس کے ایک وقت کے بعد بچے کو پتہ چل جاتا ہے. وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا, مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے, لیکن ایک وقت کے بعد جب ہمارے ساتھ وہ چیز بیت جاتی ہے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر اس نے روکا نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ سے جہاں ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں, کوشش کیجئے اس سے یقین کی دعا مانگی ہے. اور یقین بھی کس پہ؟ اس سے اسی کی ذات پہ یقین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں ہم, کسی اور پہ یقین کے لیے تو نہیں مانگ رہے. اس سے اسی کی ذات پہ یقین کے لیے مانگی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اس معاملے میں کبھی مایوس نہیں کرے گا. میری دعا آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یقین سے جو ہے نا وہ مالا مال فرمائے, تاکہ ہم یقین کے ساتھ جب مانگیں تو اس بات کا ہمیں بھی ادراک ہو کہ یار وہ سنتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.